عبادات کے اندر جلدی کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر دنیا کے کاموں کے اندر جلدی کی اجازت کیسے ہوگی؟ یہی جلدی انسان کے اچھے کام کو برے کام میں تبدیل کر دیتی ہے، نیک کام کو برے کام میں تبدیل کر دیتی ہے، اور انسان کے بنے ہوئے کام کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے یا ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس جلدی کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان عبادات میں جب نظر دوڑاتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اور خاص کر وہ لوگ اس جلدی کا شکار ہوتے ہیں کہ جن کو جلدی کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ لوگوں کے امام ہیں، لوگوں کے پیشوا ہیں، لوگوں کے مقتدا ہیں، لوگوں کے رہبر ہیں، لوگوں کے رہنما ہیں، ائمہ کرام۔ ائمہ کرام بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ نماز جنازہ کا آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ابھی مقتدیوں نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک اتنا بھی نہیں کہا کہ دوبارہ اللہ اکبر، دوبارہ اللہ اکبر، اور ابھی مقتدیوں نے اگلی منزل اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہا ہی نہیں کہ پھر اللہ اکبر، اور اس سے اگلی منزل ابھی مقتدیوں نے دعا کا تھوڑا حصہ اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھا نہیں کہ پھر اللہ اکبر، اور چوتھی اللہ اکبر کا وہ ادھر سلام ادھر سلام۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے سامنے جو میت پڑی ہوئی ہے، ان کو خطرہ ہے کہ میں جلدی جلدی کسی طرح نماز جنازہ ختم کروں، کہیں اٹھ کر بھاگ کر فوراً خود ہی قبر میں نہ چلا جائے، اٹھ کر بھاگ کر خود ہی قبر میں نہ چلا جائے، اتنی جلدی ہے کہ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور وہی اپنے بھائی کو، اپنے بزرگ کو، اپنے دوست کو، جاننے والے کو اس جہان سے آخرت کے جہان کی طرف رخصت کر رہے ہو، کم از کم دعا تو اطمینان سے مانگ لو، دعا تو اطمینان سے مانگ لو۔ لیکن اطمینان نہیں ہے۔ جہاں دین نے اطمینان سکھایا وہاں جلدی جلدی، اور جہاں کچھ نہیں سکھایا وہاں اتنی لمبی دعا شروع کریں گے، اتنی لمبی کہ کھڑے کھڑے لوگ تھک جائیں گے، تنگ آ جائیں گے۔ بعض دفعہ گرمی کے موسم میں، شدت کے عالم میں نماز جنازہ ہوتی ہے، گراؤنڈ میں ہوتی ہے۔ اب جنازے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک آخری انسان کو ہم بخشوا نہیں لیں گے نا، ہماری دعا مکمل نہیں ہوگی، ہم دعا ختم نہیں کر، سب کو بخشوانا ہے، نانیوں کو، دادیوں کو، پھوپھیوں کو، چاچیوں کو، خالاؤں کو، ماموں کو، سب کو جب تک بخشوانا نہیں اس وقت تک دعا مکمل نہیں ہوتی۔ جہاں حکم فرمایا جنازے کے اندر تو وہاں 1 منٹ میں اللہم اغفر لحینا میت اللہ اکبر، اور جہاں یہ کہا کہ نماز ادا کر کے جلدی دفنا دو، اور دفنانے کے بعد جا کے دعا کرو، وہاں لمبی دعا شروع کر دی۔ لوگ بیچارے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے، دوسرا دوسرے کو ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں، بددلی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا کریں، بددلی کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، اور ان کی دعا یہاں سے لے کے گجرنے والے تک لمبی ہو جاتی، فطرت کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا۔ تو عبادت میں بعض دفعہ ایسی جلدی نظر آتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ کیسے تکمیل ہو گئی انسان کی، کس طرح تکمیل ہوگی۔ ایک امام صاحب کو دیکھا 2 منٹ کے اندر، 2.5 منٹ کے اندر 4 فرض پورے مکمل پڑھا دیے، مکمل 4 فرض۔ آپ اندازہ کریں کہ کہاں گیا ہوگا قیام، کہاں گیا ہوگا جلسہ، کہاں گیا ہوگا رکوع سجود، بس ٹھک 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 2 منٹ کے اندر 4 فرض پڑھا کے سلام پھیر کے وہ چلے گئے۔ وہ ایک نمازی نے کہا امام صاحب کچھ تو خیال کیا کرے، تو آگے سے فرمانے لگے کہ جتنی آپ تنخواہ دیتے ہیں اتنی میں اتنا ہی پڑھا سکتا اتنی میں اتنا ہی ہو سکتا ہے۔ بھائی یہ تنخواہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا معاملہ ہے، خدا کا معاملہ ہے۔ وہ تو نمازیوں کو اللہ ہدایت دے، آپ کی خدمت زیادہ کرے، لیکن اطمینان اور سکون انسان کو عبادت سے بھی چلا گیا۔ ابھی آ رہا ہے نا رمضان آ رہا ہے، یہ صرف ائمہ کو نہیں رو رہا، حفاظ کرام کو نہیں، آپ اور میں بھی تو فرشتے نہیں ہیں نا۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی پوچھیں گے لوگ یار کون سی مسجد میں حافظ صاحب جو ہیں وہ آدھے گھنٹے میں سارا جھرو لگا کے تو فارغ کر دیتے ہیں۔ کسی حافظ کا نام ہوگا یہ شرلی حافظ ہے جی، کسی حافظ کا نام ہوگا یہ میزائل حافظ ہے، کسی حافظ صاحب کا نام ہوگا یہ راکٹ حافظ ہے، کسی کا نام تو ہم F-16 رکھ لیتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا کچھ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کے سوا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ حافظ صاحب بھی خوش اور مقتدی بھی، سارے کے سارے خوش۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ایسے انداز سے پڑھو، ایسے انداز سے پڑھو کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف سمجھ آئے، اور یوں لگے کہ جیسے سمندر چل رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے، اور مست مست ہوا چل رہی ہے، سکون آ رہا ہے، جیسے حرم کے امام پڑھتے۔
مسجد نبوی کے امام پڑھتے ہیں، پتہ لگتا ہے نا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال کے اندر اتنی جلد بازی آ گئی، اتنی جلد بازی آ گئی کہ ان سے ہماری عبادات بھی متاثر ہو گئی۔ جس آدمی کے اندر جلد بازی ہوگی، تیزی ہوگی، اس کی زندگی کبھی بھی ترتیب کی زندگی نہیں ہوگی، اطمینان کی زندگی نہیں ہوگی، چین سکون راحت کی زندگی نہیں ہوگی۔ جو کام کے لیے پہلے سے پلاننگ اور منصوبہ بندی کر کے کام نہیں شروع کرے گا، بس وقت آ گیا تو دوڑ پڑا، وقت آ گیا تو بھاگ پڑا، سب سے زیادہ دنیا میں ناکام اس طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ گھر والوں کے لیے مصیبت، اگر کسی ادارے میں اداروں والوں کو مصیبت، اپنے لیے مصیبت، وقت کی پابندی نہیں، بس جب وقت آ گیا تو اس وقت تلاش کرتے ہیں، اچھا میری جوتی کہاں ہے، اچھا میری جراب کہاں ہے، اچھا میری اینک کہاں ہے، اچھا میری ٹائی کہاں ہے، اچھا میری واسکٹ کہاں ہے، اچھا یہ کہاں ہے، ادھم مچا دیتے ہیں گھر کے اندر۔ اور ادھم مچانے کے بعد جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو باہر کی زندگی میں بھی یہی عجلت پسندی، یہی جلد بازی، مسافر ہے، جہاز کو پکڑنا ہے، ٹکٹ پہلے مل چکی ہے، وقت بتا دیا گیا ہے، سارا کچھ بتا دیا گیا، لیکن نہیں توجہ، نہیں پہلے سے پلاننگ، نہیں پہلے سے منصوبہ بندی۔ اور یہی ادھم مچا کے جب ایئرپورٹ پہ پہنچا مسافر تو دیکھا کہ ساری چیزیں میرے ساتھ آ گئی ہیں اور ٹکٹ گھر کی الماری کے اندر رہ گئی۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، کوئی پلاننگ نہیں کی، کوئی ترتیب قائم نہیں کی، ہنگامی طور پر سارا کچھ اکٹھا کیا، یہ چیز بھی ہے، وہ بھی ہے، ڈالر بھی لے لیے، پیسے بھی لیے، کرنسی بھی لی، ساری چیزیں لی، اور جس چیز نے اس کو جہاز پر بٹھانا تھا وہ چیز اپنی الماری کے اندر ہے۔ اب جتنی دیر میں وہ ایئرپورٹ سے اپنی الماری کے پاس پہنچے گا اتنی دیر میں جہاز جدے لینڈ کر جائے گا۔ جہاز اس کے ابو جی کو تو نہیں، بابا جی کا تو نہیں ہے نا کہ اس کے لیے رکے گا، نہیں رکے گا۔ نقصان کیوں ہوا؟ نقصان اس وجہ سے ہوا کہ اس کو وقت کی قدر نہیں تھی۔ جو انسان وقت کی قدر کرتا ہے وہ وقت کو تول تول کے اور ناپ ناپ کے اور زندگی کو چھان چھان کے گزارتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میری منزل اگر اس کی مسافت یہاں سے 1 گھنٹے کی ہے تو عقل مند اور دانش مند انسان ہمیشہ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 2 گھنٹے کم از کم رکھ کے چلے گا کہ راستے میں اگر ٹریفک جام ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پہنچ جاؤں گا، 2 گھنٹے رکھ کے چلے گا۔ اور جو انسان ناکام ترین دنیا کا انسان ہے وہ 1 گھنٹے کی مسافت ہوگی تو آدھا گھنٹہ رہے گا تو اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ دین نے اس چیز سے منع کیا، اس چیز سے منع کیا۔ چاہت انسان کی اور ہوتی ہے، اللہ کا نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی ماؤں کے بطن میں، ماؤں کے پیٹوں میں 9 مہینے تک رکھا ہے، 9 مہینے تک، 9 مہینے گزار کے ایک انسان اپنی ماں کے بدن سے دنیا میں آتا ہے۔ اس کام کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ انسان کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر، نیچر کے اندر وہ نظام سما جائے کہ جو قدرت کا نظام ہے، قدرت کا نظام ہے۔ انسان کی چاہت تو یہ ہے کہ ادھر سے کسان بیج ڈال دے اور 2 دن کے بعد گندم کاٹ لے، یہ انسان کی چاہت ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ تم بیج ڈالو اور میرا نظام حرکت میں آئے گا، آسمانوں کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ہواؤں کا نظام، پانی کا نظام، زمین کا نظام، زرخیزیاں ساری کی ساری بنیں گی، جڑیں گی، تو میں آہستہ آہستہ سلو نظام کے بعد تیرے ایک دانے کو چند دن کے بعد نشانی کے طور پر کوپل ظاہر کر کے تجھے بتا دوں گا کہ تیرا صلہ آنے والا ہے، تیرا صلہ آنے والا ہے۔ اور اس دانے کو پکانے تک کم از کم 6 مہینے لگیں گے، تو پھر جا کے پکی ہوئی گندم تمہیں نظر آئے گی، جو تیری چاہت ہے کہ ادھر سے بیج دوں، ادھر سے مجھے گندم مل جائے۔ فرمایا نہیں، فیصلے تیری چاہت پر نہیں ہوتے، فیصلے میری قدرت کے مطابق ہوتے ہیں، میری حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو گٹھلی لگا کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گٹھلی لگائی اور فوراً آم بن جائے اور سینکڑوں آم مجھے مل جائیں، کھجوریں مجھے مل جائیں۔ اللہ کا نظام تجھے بتائے گا نہیں، گٹھلی تو لگائے گا اور پودا اور درخت میں بناؤں گا اور پھر میں پھل لگا کے تیری جولی کے اندر ڈالوں گا، لیکن وقت لگے گا، وقت لگے گا۔ اس نظام کو سمجھایا کہ اس طرح اپنی زندگی کو ترتیب دو کہ اس میں عجلت پسندی اور جلد بازی نہ کرو، چونکہ مشینی دور آ گیا، مشینی دور انسان کو اور تیزی کی طرف لے گیا، اور تیزی کی طرف۔ کسی نے کہا نا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں آلات، کچل دیتے ہیں آلات۔ اس تیزی نے انسانوں کو کیسے کچلا ہے، ہر سڑک کے اوپر کچلا ہوا انسان ملتا ہے، ہر چوک کے اوپر کچلا ہوا انسان ملتا ہے، مارکیٹ کے اندر کچلا ہوا انسان ملتا ہے، جگہ جگہ انسانیت کو کچل کے رکھ دیا، احساس کو بھی کچلا، جذبات کو بھی کچلا، وجود کو بھی کچل کے رکھ دیا اس تیزی کے زمانے میں۔ اور اتنی تیزی سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے
کہ انسان آرزو کرے، انسان تمنا کرے کاش اس نظام کے اندر کوئی ٹھہراؤ آ جائے، یہ نظام کسی نہ کس طرح سلو آ جائے، کیونکہ انسان کے ساتھ ساتھ جو نظام لگے ہوئے تیز بھی ہیں اور اس کا سلو ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ جتنا چلنا ضروری ہے اتنا ہی رکنا ضروری ہے، جتنا بھاگنا ضروری ہے اتنا ہی ٹھہرنا ضروری۔ گاڑی کے اندر بریک کا مطلب کیا ہے؟ گاڑی کے اندر بریک کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ اس کو بگائیں گے بگائیں گے بگائیں گے، لیکن جہاں آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں بگانے کی نہیں ٹھہرانے کی ضرورت ہے تو آپ کا پاؤں فوراً آہستہ آہستہ بریک پہ آ جائے گا، گاڑی رک جائے گی، آپ دوسرا کا نقصان کرنے سے بچ جائیں گے، اپنا نقصان کرنے سے بچیں۔ لیکن طبیعت کیا انسان کی آپ نے دیکھا نہیں، 1 منٹ کا اشارہ ہے لیکن اندر سے اتنی جلد بازی اجلت ہے کہ انسان چاہتا ہے کسی نہ کسی طرح کر کے اپنی گاڑی کو اڑا کے اشارہ کراس کر کے چلا جائے۔ حتیٰ کہ یلو لائٹ جب جلتی ہے تو کس لیے جلتی ہے؟ یلو لائٹ لگانے والوں کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پہ تیار کرو، اپنی گاڑی کو سلو کرو، ابھی خطرہ آنے والا ہے۔ ہم اس کا الٹ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یلو لائٹ جل گئی ہے، لگانے والوں نے اس لیے لگائی ہے بھاگو 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 چھلانگ مار کے آگے چلے اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ آپ پیچھے سے تیزی کی طرف آ رہے ہیں، ساری گاڑیاں تیزی سے آ رہی ہیں، آپ سوچ لو کہ 1 سیکنڈ کے بعد سرخ اشارہ جلنے والا ہے، اگر آپ نے سلو نہیں کیا تو آپ یا تو دوسرے کو ٹکر مار دیں گے اور یا بری طرح خود اپنے آپ کو مجروح کر دیں گے، متاثر کر دیں گے۔ تو گویا اس تیزی کے نظام سے بچنے کے لیے انسان کو فطری نظام پر آنا پڑے گا، اور فطری نظام دین سکھاتا ہے اور اس خرابی کو بتاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ فرماتے ہیں انسان تو ہے ہی جلد باز، اس جلد بازی کو چھوڑیں گے زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، زندگی ترتیب کے ساتھ ہو جائے گی، سکون کے ساتھ ہو جائے گی، خود نقصان سے بچیں گے، دوسروں کو نقصان سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔